یعنی قرآن کے اندر، اس قرآن کے اندر اللہ نے جو لفظ جہاں استعمال کیا وہی اس کا پرفیکٹ مقام ہے، اس سے رائی برابر بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے الفاظ استعمال کیے، اگر مثال کے طور پر دو الفاظ ملتے جلتے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نے وہ فرق رکھا ہے تو وہ فرق لازم تھا، اس لیے رکھا ہے۔ اگر اس کو نظر انداز کرنے سے فرق نہیں پڑتا تو اللہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ اگر اللہ نے اسے نظر انداز نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نظر انداز کریں گے تو فرق پڑے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ یعنی قرآن میں جو ترتیب ہے، جو الفاظ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے دو ایک ہی طرح کے لفظ ہیں لیکن ان میں چھوٹا سا فرق ہے، اس فرق کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس فرق کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کریں، اعلان کریں کہ اللہ العلیم العزیز الحکیم نہیں ہے۔ اللہ العزیز العلیم الحکیم نہیں ہے۔ العزیز تو بہت دور کی بات ہے، اللہ العلیم الحکیم نہیں ہے۔ العلیم الحکیم تو بہت دور کی بات ہے، آپ یہ کریں اللہ علیم الحکیم بھی نہیں ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی، اللہ العلیم الحکیم ہی نہیں ہے۔ العلیم الحکیم تو دور کی بات ہے، صرف علیم الحکیم بھی نہیں ہے۔ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ علیم، جی بالکل بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو ختم نبوت کے بڑے دعوے دار ہیں، اب ہم ان کے اوپر واضح کریں گے کہ یا تو تم سچے ہو یا قرآن سچا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو قرآن جھوٹا ہے، تم سچے ہو تو اللہ العزیز العلیم الحکیم ہی نہیں ہے، جی اللہ کا علم ناقص ہے، جی اللہ میں حکمہ نہیں ہے، اللہ تو بلنڈر کرتا ہے، اللہ تو خرابیاں کرتا ہے، اللہ تو تباہیاں پھیرتا ہے، اللہ کو نہ اللہ کے پاس علم، نہ علم کا استعمال جانتا ہے۔ اور اگر اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، تو تم لوگ سچے نہیں ہیں۔ تمہارا عقیدہ ختم نبوت یہ بہت بڑا بت ہے، فراڈ ہے، دجل ہے، فریب ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس میں حق کی رائے بھی نہیں ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ کیوں کہ ذرا غور کیجئے گا، جب آپ کے اوپر واضح کر دیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ العزیز العلیم الحکیم ہے، کیونکہ اللہ العزیز العلیم الحکیم ہے، تو ظاہر بات ہے قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ جب قرآن اللہ نے اتارا ہے تو ظاہر بات ہے پھر قرآن بھی العزیز العلیم الحکیم ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ قرآن میں جو لفظ جہاں استعمال کیا گیا، جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، اگر کوئی رائے برابر بھی فرق رکھا گیا تو اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ فرق کو نظر انداز کرتے ہیں، اگر آپ ترتیب کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فسق کرنا۔ اور اسی قرآن میں کہا گیا کہ جو فاسق ہے ان کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے جب آپ بات کو بدل دیں گے، آگے پیچھے کر دیں گے، ہدایت ملے گی؟ نہیں جی نہیں ملے گی۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو اب آگے بڑھتے ہیں آگے۔ اس کو ہم نے واضح کیوں کیا؟ اس کو واضح ہم نے اس لیے کیا کیونکہ قرآن میں 5 الفاظ جب نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جب نبیوں کا ذکر کیا گیا، جب بات کی گئی ہے نبوت کے اوپر، تو 5 الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے نبیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ نمبر 1 لفظ آ جاتا ہے نبی، لفظ آ جاتا ہے نبی۔ نمبر 2 لفظ آ جاتا ہے، لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں، لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں۔ نمبر 3 لفظ آ جاتا ہے انبیاء، کیا آ جاتا ہے؟ انبیاء۔ نمبر 4 لفظ آ جاتا ہے نبیون۔ ٹھیک ہے جی؟ جی۔ نمبر 5 لفظ آ جاتا ہے نبیین۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو کتنے الفاظ ہیں؟ 5 الفاظ ہیں۔ 5 الفاظ ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو چیلنج ہے، قرآن میں تلاش کر لے، کوئی چھٹا لفظ نکال کے دکھائے جب نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبیوں کا۔ نبی یعنی
یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان میں کوئی چھٹا لفظ نکال کے دکھائے. ہاں ایک لفظ ملے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبوہ. وہ کیا ہے؟ نبوہ. نبوت، یہ نبوہ. ٹھیک ہے جی. جی. وہ ہے لفظ نبوہ، لیکن وہ لفظ نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. بہرحال وہ بات کی بات ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن قرآن میں آپ کو یہ 5 الفاظ ملیں گے. قرآن میں آپ کو یہ 5 الفاظ ملیں گے. 5 الفاظ ملیں گے، چھٹا لفظ نہیں ملے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، لفظ نبی، اس کا معنی کیا ہے؟ نبی بنا ہے نبا سے، جو کہ نون اور بے، یا اس کو ایسے کر لیں، نون اور بے، نابا. نابا، نبا کسے کہتے ہیں؟ نبا کے معنی کر دیے جاتے ہیں خبر. کیا کیے جاتے ہیں معنی؟ خبر. خبر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبا کے معنی خبر ہیں تو پھر اللہ عزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا، اللہ علیم ثابت نہیں ہوتا. کیسے؟ کیونکہ خبر جو ہے لفظ قرآن میں آلریڈی موجود ہے. سورہ الکہف اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی اور قرآن میں بہت سارے مقامات لفظ خبر آیا ہے. ٹھیک ہے، لفظ خبر آیا ہے. خبر آیا ہے. اگر نبا کا معنی خبر ہے تو پھر لفظ خبر کیوں قرآن میں استعمال کیا گیا؟ پھر نبا کی جگہ خبر استعمال کرنا چاہیے تھا، یا پھر خبر کی جگہ نبا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ جی جی. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر 2 الفاظ بے شک ملتے جلتے ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ اس تھوڑے سے فرق کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. یہاں تو 2 ڈیفرنٹ الفاظ ہیں. نبا الگ ہے، خبر الگ ہے. دونوں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. بے شک معنی ان کے ملتے جلتے ہوں، لیکن الفاظ الگ ہیں. کیا معنی ہے؟ فرق کیا ہے نبا اور خبر میں؟ نبا کہتے ہیں وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اور خبر کہتے ہیں وہ علم جو کچھ انسانوں کے پاس نہیں اور کچھ کے پاس ہے، جن کے پاس ہے. جب ان کی طرف سے جن کے پاس نہیں، ان کے پاس وہ علم آتا ہے، وہ خبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. نبا کہتے ہیں وہ علم جو خالصتاً اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. جب وہ علم اللہ سے انسان کی طرف آتا ہے تو وہ نبا کہلاتا ہے. یعنی وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. خبر وہ علم جو انسانوں میں سے کچھ کے پاس ہے، کچھ کے پاس نہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ خبر کہلائے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے جی؟ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو گیا. یہ ہے، یہاں آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا نبا اور خبر میں فرق کیا ہے. اچھا، اب نبا کے معنی کیا ہے؟ وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. نبا معنی کیا ہے؟ وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں. کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے جی؟ وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. کسی کے پاس نہیں. اور اس کے آگے آ جاتا ہے یہ نبا جمع یہ، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ نبی. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ خود ہی کے لیے. کس کے لیے؟ خود ہی کے لیے. خود ہی کے لیے. یعنی نبی کا معنی بنتا ہے وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. مطلب یہ غور کیجئے گا، نبی یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ نبا کا معنی کیا؟ وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ خود ہی، کون خود یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے علاوہ یہ علم کسی کے پاس نہیں؟ اللہ کے علاوہ کو دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں. اس وجہ سے لفظ نبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے
جو بات کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ علم میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں. جی ساری بات اللہ یہ دعویٰ کر بھی سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ واقعات اللہ، یہ علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، جو علم اللہ کے پاس ہے. جی اب یہ سوال یہ پتا یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ کون سا علم ہے؟ تو وہ میرے پیر بھی وہ علم یہ ہے. پہلے تو یہ جان لیں، اس کو جاننے کے لیے کہ انسان جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہ خطاب کن سے کیا جا رہا ہے؟ خطاب کیا جا رہا ہے انسان سے. جی خطاب کیا جا رہا ہے انسان سے. انسان سے. انسان کا معنی کیا ہے؟ وہ جو خود اپنے آپ کو مکمل طور پر بھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، جس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے دنیا میں کیوں لایا گیا، میرا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے. تو یہی تو وہ علم ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، کہ بھائی آپ کو خلق کیوں کیا گیا، کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا، وہ مقصد پورا کیسے ہوگا. سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ جسے کہتے ہیں ہدایت، رہنمائی، جسے کہتے ہیں رہنمائی. نبی اپنا ہدایت، رہنمائی. اور نبی آ کر کیا کرتا ہے؟ نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مقصد ہوتا ہے انسانوں کی رہنمائی کرنا، یہ بتانا آ کے کہ تمہیں دنیا میں کیوں لایا گیا، کیسے لایا گیا، مقصد کیا ہے، وہ مقصد پورا کیسے ہوگا، کس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کس میں تمہارے لیے نقصان ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یعنی کیا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ. رہنمائی کرنا. یوں لفظ نبی جو ہے، اگر اس کا اور آسان معنی کیا جائے، آسان سے آسان معنی کیا جائے، جو معنی آسان بنتا ہے وہ بنتا ہے، اردو میں کہتے ہیں رہنما. نبی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رہنما. نبی کا معنی بنتا ہے رہنما. جی رہنما. جی نبی عربوں کی زبان میں، رہنما اردو میں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں پیر. پیر جانتے ہیں پیر کا مطلب کیا ہے؟ جی نہیں. پیر پیر سے ہے. پیر پیر سے. پیر کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو. پیر پیر سے ہے. پیر پنجابی میں پاؤں کو کہتے ہیں. پاؤں سے یعنی پاؤں کو پیر، پیر سے پیر. پیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جس کے پیر پر پیر، پاؤں پر پاؤں رکھنا ہے، جس کے نقشے قدم پر چلنا ہے. جی سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ یعنی پیر پنجابی کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں رہنما کو، اور عربوں کی زبان میں نبی. عربوں کی زبان میں نبی. اور جو لفظ نبوہ ہے جو آپ کو بتایا تھا، اللہ کے نبوہ کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی کی ذمہ داری. نبوہ کہتے ہیں انسانیت کی رہنمائی کی، انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ بالکل کلیئر ہو گیا. بہرحال مزید لفظ نبی کیا ہے، یہ آگے مختلف پہلو ہوں گے، ان پر جب بات کریں گے تو یہ چیز ساری کھل کر واضح ہوگی. یہاں جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جو نبی ہے، اس سے بننے والے 5 الفاظ قرآن میں آئے ہیں. کتنے؟ 5 الفاظ آئے. 5 الفاظ. پہلا لفظ نبی، دوسرا لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں، تیسرا لفظ انبیاء، چوتھا نبی، اور 5واں نبیین. ٹھیک ہے جی. کاؤنٹنگ بھی نمبر بھی لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں 1 2 3 4 اور 5. ٹھیک ہے جی. نبی کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں سنگل. لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں آ جائیں تو ہم نے پہلے بھی بار بار واضح کیا کہ زیر کسے کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں جر کو. جر کسے کہتے ہیں؟ جر کہتے ہیں بہنے کو، آگے بڑھنے کو. جر عربوں کی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھنے کو، آگے بڑھنے کو، بہنے کو. 2 زیریں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا آگے سے آگے بہا جا سکتا ہے، جتنا آگے سے آگے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں آئیں تو نبی میں جتنا آگے سے آگے جایا جا سکتا ہے. مطلب کیا؟ 1 نبی، 2 نبی، 3 نبی، 4 نبی، 5 نبی، 6 نبی، 7 نبی، 8 نبی، 9 نبی، 10 نبی.
یا جتنے بھی نبی ہو سکتے ہیں. یعنی لفظ نبی کے نیچے دو زیر ہیں کہ اس کا مطلب بنے گا کلو نبی، تمام کے تمام نبی. ٹھیک ہے جی. جی یعنی جسے کہتے ہیں انگلش میں پلورل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جمع. جی پلورل پلورل کہتے ہیں. جی چلیں اس طرح آپ سے بھی کافی الفاظ مل جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے سنگل، واحد. جی واحد یعنی SINGLE ہوتا ہے جی سنگل. اور یہ جمع. پلورل کے معنی کیا ہیں؟ PLU اسپیلنگ جوری PLURAL پلورل. جی یہ نبی سنگل یعنی واحد ہے، اور نبیین جمع یعنی پلورل. ٹھیک ہے جی. جی دو کلیئر ہو گئے، بالکل ہو گئے. دو واضح ہو گئے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. 3 رہ گئے. دو واضح ہو گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. 3 رہ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے، قرآن کے جتنے بھی تراجم ہیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں، سب کے سب میں لفظ انبیاء، نبیون، نبین، تینوں کا معنی ایک ہی کیا گیا، تینوں کا ترجمہ ایک ہی کیا گیا. اور ترجمہ اور معنی کیا کیا گیا؟ نبیوں کی جمع. جمع کا سیگا، جمع کا سیگا، جمع کا سیگا. یہ بھی جمع کا سیگا، یہ بھی جمع کا سیگا، یہ بھی جمع کا سیگا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء، نبیون، نبین سیم الفاظ ہیں؟ ایک ہی لفظ ہے؟ نہیں. بھائی جمع تو پھر یہ نبیین بھی ہے نا. یہ بھی مثال کے طور پر آپ پورے قرآن میں دیکھتے ہیں، من نبیین آئے گا، من نبیین. جی جی یعنی جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے. جی 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 جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی، کوئی ایک بھی، کوئی بھی. تو یہ چیزیں اگر میرے پر بھی انبیاء، نبیون، نبین تینوں کا ایک ہی معنی ہے، جمع کے یہ صرف محض جمع کے سیگے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو پھر جو ہے وہ عزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا. جی بالکل. ہم نے پہلے واضح کیا کہ اللہ العزیز الحکیم ہے. مطلب کیا ہے کہ اس نے جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے اس کو نہ تو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، نہ تو دائیں بائیں کیا جا سکتا ہے، نہ نیچے کیا جا سکتا ہے. دوسری بات، اگر دو الفاظ بے شک ملتے جلتے ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان کے درمیان رائے برابری فرق رکھا گیا، اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ فرق کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ العزیز الحکیم نہیں ہے، اللہ العلیم نہیں ہے، اللہ العزیز نہیں ہے، اللہ الحکیم نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے دعویٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی بات. دوسری بات، آپ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ تو بیان کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو میں کر سکتا ہوں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا استعمال کرنا ہے، میں بتا رہا ہوں یہاں یہ استعمال ہونا چاہیے تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج تک یہ پہلو آپ کے سامنے کوئی لایا؟ کوئی ملاٹا جی سامنے؟ یہ دنیا کے کس گوگل میں ہے، کس کتاب میں لکھا ہے تمہارے آباء و اجداد کی؟ جی کہیں بھی نہیں ہے ایسا. کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں. کہیں بھی نہیں ہے. یہ بات کیوں چھپائی گئی؟ آج تک انہوں نے بتایا اللہ العزیز ہے تو اس کا معنی کیا ہے، العلیم ہے تو اس کا معنی کیا ہے، الحکیم ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ بتایا آج تک؟ نہیں بتایا. کیوں میرے پیارے بھائیو؟ اگر بتاتے تو ان کا اپنا دجل چاک نہ ہو جاتا، ان کی گدیاں نہ چھن جاتی، یہ اپنے فتوے کی ذات میں خود نہ آ جاتے، ان کی اپنی گردنیں نہ کٹ جاتی. جی جی